نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ایک گاڑی کا تصور کیجئے جو سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی ہو، وہ انتہائی پیش قیمت جدید ترین ماڈلز میں سے ہے، بہت خوبصورت، خوب آرام دہ ہے، بس ایک کمی یہ ہے کہ اس میں بریک نہیں ہے۔ ایسی گاڑی کا انجام کیا ہونے والا ہے سب کو معلوم ہے۔ اس کا ڈرائیور وقت ضرورت اسے سنبھال نہیں سکتا، وہ کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا دے گا یا گہری کھائی میں گرا دے گا۔ دوسری گاڑی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے، ماڈل بھی پرانا ہے، زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کے بریک درست ہیں۔ اس کا ڈرائیور بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ اسے چلائے گا۔ جہاں رفتار تیز کرنی ہوگی تیز کر لے گا، جہاں آہستہ چلانے کی ضرورت ہوگی آہستہ چلائے گا۔ راستے میں چاہے جتنی بھیڑ ہوگی اسے کسی دوسری گاڑی سے ٹکرانے یا گرنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ گاڑی کا مضبوط بریک ایسے ہر موقع پر اس کے کام آئے گا۔ جو حیثیت گاڑی میں بریک کی ہے، سماجی زندگی میں وہی حیثیت شرم و حیا کی ہے۔ حیا وہ بریک ہے جو کسی نوجوان یا دوشیزہ کے قدم پھسلنے نہیں دیتا اور اسے کسی غلط راہ پر جانے نہیں دیتا۔ حیا سے معصیت، عریانیت اور آوارگی کی گندگیوں سے بچائے رکھتے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں اسے پھنسنے نہیں دیتے۔ حیا وہ اخلاقی وصف ہے جو انسان کو اس کی فطرت کی آواز پر غلط باتوں اور کاموں سے روکتا ہے۔ اس کا اظہار زندگی کے مختلف معاملات میں ہوتا ہے۔ باحیا شخص اپنی زبان پر کوئی گندی، ناشائستہ اور فحش بات نہیں لاتا۔ اس کا لباس اس کی شخصیت کی متانت اور سنجیدگی کی گواہی دیتا ہے۔ وہ عریانیت سے سخت نفرت کرتا ہے، اس کی چال ڈھال بھی اس کی شرافت کا پتہ دیتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص حیا سے محروم ہو تو اسے متانت، سنجیدگی اور شرافت پر قائم رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ شیطان کا بندے بیدام بن جاتا ہے، فحش باتیں اور گالا گلوچ اس کی زبان پر رہتی ہے۔ وہ عریانیت کا خوگر بن جاتا ہے، گناہ کے کاموں میں اسے لذت ملنے لگتی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ کون سا گناہ کر بیٹھے اور اسے کون سا غلط کام سرزد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں حیا نہیں تو جو چاہے کرو۔ قرآن مجید میں بھی حیا کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو رکھا گیا، انہیں آزمائش کے طور پر ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، چنانچہ ان کے شطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ وہ فوراً جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ یہ حیا کا جذبہ ہی تھا جس نے انہیں اپنے سطر کو پتوں سے ڈھانکنے پر مجبور کیا۔ قرآن مجید میں مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں سے یہ بھی کہا گیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائے اور اپنی اڑنیوں کے آنچل اپنے سینے پر ڈالے رکھیں۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ آنچل کی ہوتی موت کو دیکھ کر شاعر کہتا ہے، جلتے ہوئے آنچل کو کچھ اور ہوا دیجیے، جلتے ہوئے آنچل کو کچھ اور ہوا دیجیے، اب راکھ بنا دیجیے، سب کچھ ہی جلا دیجیے۔ جب گھر کے مردوں کی غیرت مر جاتی ہے تو گھر کی عورتوں میں آزاد ہونے کا خیال جاگ اٹھتا ہے۔ عورت وہ چاند نہیں ہونا چاہیے جس کو ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت وہ سورج ہونا چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھ جھک جائے۔ موجودہ دور بہت پرآشوب اور اخلاق سوز ہے۔ مغربی تہذیب کی عریانیت
اور آوارگی ہمارے ملک میں بھی عام ہو گئی ہے۔ شیطان کے چیلے سرگرم ہیں۔ ایسے حالات میں وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں قابل مبارکباد ہیں جو دینی اقدار سے چمٹے ہوئے ہیں، جن کے اخلاق و کردار پاکیزہ ہے۔ ایسے ہی نوجوانوں اور دوشیزوں کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی رہے تیری بینا، وما علینا الا البلاغ۔